بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أرباب الزهد والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ، عشق و وارفتگی کے ساتھ، جذبہ دل اور جنون شوق کے ساتھ، تصور مدینہ کو تصویر بنا کر اپنے آپ کو گنبد خضرا کی پر نور فضاؤں میں محسوس کرتے ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھنا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز حاضرین، آج کی یہ محفل تشکر و امتنان ہمارے بڑی ہی کرم فرما، مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والے، غم اور خوشی کی گھڑیوں میں ہمیشہ ساتھ دینے والے، مشکل معاملات میں بہترین مشورہ دینے والے، مصائب و آلام کی گھڑیوں میں دستے تسلی رکھنے والے، اور بہت سارے مغلق اور پیچیدہ مسائل میں بہترین رائے رکھنے والے محب گرامی وقار، صاحب عز و افتخار، حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار احمد علیمی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حصول علم فقہ کی تکمیل کی خوشی اور دستار فقہ و فضیلت ملنے کی مسرت میں ان کے برادر گرامی علی وقار محمد شفیع پٹھان صاحب کی طرف سے یہ محفل نور آراستہ کی گئی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت مفتی افتخار احمد صاحب علی اور ان کے برادر محترم شفیع صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. مفسرین اکرام نے اللہ کے فضل اور رحمت کی تفسیر علم سے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں علم کی نعمت ملے، اگر تمہیں علم کی دولت حاصل ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس بات کی خوشی ضرور منائیں. آج اسی آیت مقدسہ پر عمل کرنے کے لیے یہ محفل نور آراستہ کی گئی.
نہ تو یہاں پر کوئی دکھاوا مقصود ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی نمائش، محض اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی بجا آوری مقصود۔ آپ نے خوشی کے اس موقع پر حضرت کی خوشی میں شریک، تو جس طرح سے خوشی منانے والا اجر پاتا، اسی طرح سے خوشی میں شرکت کرنے والے بھی اجر پاتے۔ سب سے زیادہ خوشی کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے محترم مفتی صاحب کے سر پر دستار فقہ و فضیلت ہمارے معزز اساتذہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، وہ ہاتھ جو قوم کے مستقبل کی تعمیر کرتے، وہ ہاتھ جو ملت کے زلف برہم کو سنوارتے، اور وہ ہاتھ جو اپنے انگلیوں سے قوم کی تقدیر لکھا کرتے۔ ایسے ہاتھوں نے انہیں دستار فقہ و فضیلت دے کر کے مستند بنا دیا۔ اللہ تعالی انہیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ آپ ادھر توجہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے دائیں ہاتھ پر ہم سب کے بڑے عظیم استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ حضرت علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب قبلہ اپنی شرکت سے اس محفل نور کو بابرکت بنا رہے ہیں، معطر معمبر اور خوشبوئے رحمت و برکت سے اس محفل کو خوشبودار بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور والا کے سائے کرم کو ہم گناہوں پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ اس ممبر نور پر بہت سارے اصحاب علم و فضل موجود ہیں۔ شہزادے حضور قیامی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد عرفان علیمی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ خورشید صاحب قبلہ، اور محب مکرم حضرت علامہ قاری اکمل حسین صاحب، حضرت علامہ کمیل احمد علیمی صاحب، اور بہت سارے حضرات ہیں، حضرت علامہ حیدر علی برکاتی صاحب۔ یہ سب ایسی نابغیر روزگار ہستیاں جو کسی محفل میں پہنچ جائیں تو ان کا وجود ہی اس محفل کے کامیابی کی ضمانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے اور ایسے لوگوں کے علم و فضل کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آمین آمین۔ دعا کی جا رہی ہے آپ کا بھی بھلا، تو ذرا بلند آواز سے آمین کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ آپ سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے میں ہمارا کبھی نقصان نہیں ہے نا۔ اللہ کا نام لینے سے ہمارے دل کو تازگی، روح کو بالیدگی اور ہمارے ایمان کو مضبوطی ملی۔ اور سب سے بڑی چیز کیا کہ جب دل بے قرار اللہ کا نام لے لیجئے، دل کو قرار آتا ہے۔ میدان محشر میں سب سے زیادہ وزن والی چیز اللہ جل شانہ کی تسبیح و تکبیر ہی ہو۔ تو آپ سبھی حضرات اس کا خیال رکھیں، اور تھوڑی دیر کے لیے میں موضوع کی مناسبت سے دو چند چیزیں
بڑے سنجیدہ ماحول میں عرض کرنے کی کوشش کریں، بس آپ سمجھیں اور سمجھ کر کے اسے لوح دل پر لکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے پھر سے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں ماں کے شکم سے لے کر اور اب تک بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہے نعمت علم۔ اسی لیے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین جائیداد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں جسم و جسمانیت عطا فرمائی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، مگر اللہ نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ جسے دولت دی گئی اسے خیر کثیر دیا، جسے مال و منال دیا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے صحت اور تندرستی دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے حسن و جمال دیا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے سلطنت و بادشاہت کی چابیاں دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے ساری کائنات پر حکمرانی کا اعزاز بخشا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا۔ قرآن کا ذرا اسلوب تو دیکھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج امت مسلمہ جس کا نقطہ آغاز ہی لفظ اقرا ہے، جس کے دین کی ابتدا ہی پڑھنے اور پڑھانے سے ہو رہی ہے، سب سے پہلے وحی اللہ کی بارگاہ سے جو زمین پر نازل ہوئی وہ وحی نماز کی وحی نہیں تھی، وہ روزے کا حکم نہیں تھا، وہ حج کا حکم نہیں تھا، وہ اور کوئی عبادت و ریاضت کا آرڈر نہیں تھا۔ حضرت جبریل امین سب سے پہلا حکم لے کر کے اللہ کی بارگاہ سے زمین پر جو نازل ہوئے تو وہ پڑھنے کا حکم، اس لیے کہ ہمارے کریم رب کو اس بات کا علم تھا اور ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کا ایمان بھی صحیح، جس کے پاس علم ہوگا اس کی نماز بھی صحیح، جس کے پاس علم و معرفت کی دولت ہوگی اس کی ساری عبادتیں صحیح۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا۔ ظاہر سی بات کہ جس وقت یہ آرڈر نازل ہوا اس وقت عرب سماج میں چھوٹی چھوٹی برائیاں نہیں پائی جائیں، بڑی بڑی برائیاں اس وقت موجود تھیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 3 سگے بھائی اپنی سگی ماں کو بازار میں 9 درہم میں بیچ کر کے اور 3 درہم آپس میں تقسیم کر لے، زندہ بیٹیوں کو ان کی چیخ و پکار اور کرب آمیز صداؤں کے ساتھ انہیں صحرائے عرب میں دفن کر دیا جاتا، شراب پانی کی طرح پی جاتی، نماز روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسے فساد اور ایسے جہالت و تاریکی کے دور میں سب سے پہلا آرڈر جو نازل ہوتا ہے وہ پڑھنے کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بیماری جب بڑی ہوتی ہے تو دوا بھی اس کی بڑی سلیکٹ کی جاتی ہے، منتخب کی جاتی ہے۔ آپ کو اگر معمولی سی سردی یا بخار ہے تو آپ کو ڈولو سے آپ کا کام چل جائے گا، لیکن اگر آپ کو ٹائیفائیڈ ہو جائے تو اب صرف ڈولو سے کام نہیں چلنے والا ہے، ڈولو کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک دوا بھی شامل کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی بیماری جس قدر بڑی ہوتی ہے اس کی دوا بھی اس قدر بڑی ہوتی ہے۔
ایک معمولی وائرل سا فیور ہو جائے نا تو آپ کو صرف 2-3 دن کی دوا سے ڈاکٹر ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن ٹائیفائیڈ ہو جائے خدا نہ کرے تو پھر 14 دن کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری اگر چھوٹی ہے تو اس کی دوا چھوٹی، اور بیماری اگر بڑی ہے تو اس کی دوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آپ ہی سے خطاب کر رہے ہیں، کرسیوں سے نہیں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ سرور ہلائے کریں۔ بیماری اگر چھوٹی تو دوا چھوٹی، اور بیماری اگر بڑی تو دوا۔ جس وقت یہ حکم نازل ہوا اس وقت بیماریاں بہت بڑی بڑی، دلوں کا بغض اپنی جگہ پہ تھا، آپس کی دشمنیاں اپنی جگہ پہ تھی، جہالت کی تاریکی اپنی جگہ پر تھی، بیٹیوں کی ناقدری اپنی جگہ پر تھی، ماؤں کا وقار اپنی جگہ پر تھا، رشتوں کا تقدس اپنی جگہ پر تھا۔ یہ ساری بیماریاں ایک سائیڈ میں، اللہ نے صرف ہمیں جو آرڈر دیا وہ صرف اور صرف پڑھنے کا آرڈر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خدا کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ سماج جب پڑھا لکھا ہوگا تو شراب نہیں، سماج جب پڑھا لکھا ہوگا تو بیٹیوں کی بے قدری نہیں کرے گا، سماج جب پڑھا لکھا ہوگا تو اللہ کی نماز کو فراموش، سماج جب پڑھا لکھا ہوگا تو پھر وہ جوا نہیں کھیلے گا، سماج جب پڑھا لکھا ہوگا تو پھر وہ شراب نوشی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور علم ہی ہر انسان کے ہر برائی کا علاج ہے۔ انسان کے پاس جب علم ہوگا تو اس کے پاس جوا کی بیماری نہیں ہوگی، اس کے پاس شراب نوشی کی بیماری نہیں ہوگی، اس کے پاس غلط عادتوں کی لت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی نماز کو نہیں بھولے گا، وہ اللہ کے روزے کو نہیں بھولے گا۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کی ساری برائیاں دور ہو جائیں تو صرف نماز پہ تقریر کرنے سے سماج صحیح نہیں ہوتا، صرف روزہ پر تقریر کرنے سے سماج صحیح نہیں ہوتا، صرف حج کی فضیلت بیان کرنے سے سماج صحیح نہیں ہوتا۔ آپ اپنے سماج میں شکشا اور ایجوکیشن کو فروغ دیجئے، انشاءاللہ نماز کا بھی رواج ہو جائے گا، حج اور زکوٰۃ کا بھی رواج ہو جائے گا، ساری برائیاں اپنے دم توڑ دیں گی اور انسان ایک اچھے سماج میں رہنے والا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر علم ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی عبادتیں صحیح ہو جائیں گی، اس کا ایمان صحیح ہو جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر انسان کے پاس علم کی دولت آ گئی تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے سب سے عظیم برکت عطا فرما دی۔ قرآن کا ذرا اسلوب تو دیکھیں، اب اس ماحول میں قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کی، جسے اللہ نے شکشا کی دولت عطا کی، جسے اللہ نے ایجوکیشن کا سرمایہ عطا کیا، قرآن فرماتا ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے تو سمجھو اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کیا۔ حضرات آج اللہ نعرہ کمزور ہے مگر نعرے کا جواب دینے والے اس سے زیادہ کمزور ہیں۔ کم سے کم انہوں نے ہمت تو کیا، آپ اس ہمت کی حوصلہ افزائی کریں۔ مگر آج کل نعرے کا جواب دینا بھی لوگ شرمندگی سمجھتے ہیں، ہار کی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ نعرہ ہے کہ جس نے بدر میں کفر و شرک کی چولیں ہلا دی۔ آج اسی نعرے سے سب سے زیادہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نعرہ لگانے والوں کی قدر کی توفیق بخشے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، علم وہ عظیم دولت ہے کہ اور دولتوں کا حال یہ، آپ بینک میں چاہے اربوں روپے جمع کیے ہوں بیلنس نہیں، مگر اسے گھر بیٹھ کر کے خرچ کرنا شروع کریں تو وہ دولت دھیرے دھیرے گھٹنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، 1 ارب ہے تو ایک دن کروڑ کی بات آئے گی، کروڑ گھٹے گا تو لاکھ جائے گا، لاکھ گھٹے گا تو ہزار، ہزار گھٹے گا تو 100، 100 گھٹے گا تو پھر دہائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا، مگر جو علم کی دولت ہوتی ہے وہ جتنے خرچ کی جاتی ہے اتنے ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل جسٹ اپوزٹ۔ دنیا کی کتنوں بڑی دولت ہو، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑے زمیندار رہتے ہیں، 500 بیگھے کھیتی اور 3-4 گاؤں جاگیر میں،
مگر جب لڑکوں نے خرچ کرنا شروع کیا نا تو جاگیر والے گاؤں بھی بک گئے اور آج 150 بیگھا چھوڑ کر کے باقی ساری کھیت بھی بک گئی۔ مگر آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ایک مسجد کے امام کے سینے میں موجود علم کسی مسئلہ کو بتانے سے گھٹ گیا۔ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے ادارے میں پڑھانے والے وہ استاذ نے ایک دو کتابیں پڑھا دی تو اس کا علم گھٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دولت کا حال یہ ہے کہ خرچ کرنے سے وہ گھٹتی ہے، اور علم کی دولت کا حال یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے اور زیادہ۔ آدمی جتنے بزرگ ہوتا جاتا ہے، جتنے بڑی کتابیں پڑھاتا جاتا ہے، اتنے ہی اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہم جیسے نہ جانے کتنے حضرات نے حضرت کے درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم کی دولت حاصل کی۔ ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ حضرت کے علم میں کوئی کمی آئی۔ الحمدللہ جس قدر پڑھاتے جاتے ہیں اسی قدر علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ علم کی برکت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ دنیا کی دولت کو چاہے جتنے سیف لاکر اور تجوری میں بند کر، چاہے لے جائیے بینک کے لاکر میں جمع کیجئے، چاہے آپ یورپ و امریکہ میں بننے والے جدید تکنیک سے آراستہ لاکروں اور تجوریوں میں اس دولت کو جمع کر دیجئے، مگر ایسے ایسے جگلر چور پڑے ہیں کہ وہ اس لاکر کے لاک کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ ایسی بات ہے، جو ہوشیار کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جب کوئی لاکر بناتی ہیں تو اس کی چابی بھی بڑے بڑے چوروں کے ہاتھوں سے بھی، یہ ان کی تکنیک ہے۔ دنیا کی دولت اور دنیا کے خزانے کو کسی بھی چابی اور کسی بھی لاکر میں جا کے بند کر دیجئے، وہ چوری ضرور ہو جائے گا، مگر اللہ جل شانہ نے علم کو کسی لاکر میں نہ رکھا، کسی تجوری میں نہ رکھا، ہمارے ظاہر میں نہ رکھا، ہمارے ہاتھ میں نہ رکھا، ہمارے سر پہ نہ رکھا۔ اللہ نے دولت علم کو رکھا ہے تو وہاں رکھا ہے کہ جہاں پر کوئی چور نہیں پہنچ سکتا ہے، جہاں پر کسی شیطان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے دل کے اندر ساتھ نہیں نہ جانے کتنے پردوں میں چھپا کے اللہ نے دولت علم کو چھپا دیا ہے کہ اسے نہ کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دولت چورائی جا سکتی ہے، مگر علم کی دولت کبھی چورائی جا سکتی ہے نہیں۔ ارے امام صاحب چاہے سو رہے ہوں چاہے جگ رہے ہوں، کوئی سینے سے علم چھین پائے گا نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کی دولت میں اور علم کی دولت میں کتنا فرق۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکن برقرار ہے، جب تک نفس کی رفتار اپنے معمول پر ہے، جب تک آپ کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، تب تک آپ کا پیسہ کام آ رہا ہے، آپ کا درہم کام آ رہا ہے، آپ کا دینار کام آ رہا ہے، آپ کی ساری دولتیں کام آ رہی ہیں، آپ کی زمین کام آ رہی ہے، جائیداد کام آ رہی ہے، مگر سانسیں بند تو سب۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ دنیا کی ساری دولت ہے، یہ کہاں کام آتی ہے؟ یہ زمین کے اوپر کام آتی ہے، یہ درہم و دینار زمین کے اوپر کام آئے، یہ روپیہ پیسہ زمین کے اوپر کام آئے، یہ مال و دولت زمین کے اوپر کام آئے، یہ کھیت اور کھلیان زمین کے اوپر کام آئے، ممبئی میں ریزرو کیے ہوئے فلنٹ زمین کے اوپر کام آئے، مگر زمین کے نیچے کوئی سکہ نہیں چلتا ہے، نہ تو روپیہ پیسہ چلتا ہے، نہ تو درہم و دینار چلتا ہے، نہ تو ڈالر اور ریال چلتا ہے، نہ تو زمین اور جائیداد چلتی ہے۔ زمین کے اوپر صرف زمین کے نیچے صرف ایک سکہ چلتا ہے، زمین کے نیچے صرف ایک دولت چلتی ہے، وہ دولت کوئی اور نہیں ہے، وہ علم کی دولت ہے۔ علم کی دولت کا حال یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے، زمین کے نیچے بھی کام آتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ جب میدان قیامت میں حشر فرمائے گا تو وہاں بھی دولت علم کام آئے گی۔ حضرات مرنے کے بعد اللہ سبحان اللہ، آپ کو میں بتاؤں، آپ کا اس دنیا سے خدا نہ کرے جب انتقال ہو تو بتائیے قبر میں چاہے پیٹی بھر کر کے پیسہ رکھ دیا گیا، آپ ہمیں بتائیں کیا پیسے سے آپ کے قبر کے سوال میں کوئی آسانی ہو؟ ارے بھائی رشوت یہاں چل جاتی ہے، جتنا دو اتنا کام بنتا ہے، مگر فرشتے، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے
گناہ سے پاک ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہیں، ان کو کوئی رشوت، کوئی پیسہ، کوئی ڈونیشن ان کو ان کے راستے سے نہیں بھٹکا سکتا، وہ معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیسہ زمین کے اوپر کام آتا ہے، روپیہ زمین کے اوپر کام آتا ہے، درہم و دینار زمین کے اوپر کام آتے ہیں، لیکن زمین کے نیچے جب آپ کے تختے برابر کر دیے گئے، منو مٹی آپ کے تختے پر لاد دی گئی ہے، ایسے وقت میں دنیا کی کوئی ایسی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، دنیا کا کوئی کولر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، دنیا کی کوئی لائٹ ٹیوب لائٹ آپ کو روشنی نہیں دے سکتی ہے۔ قبر میں اگر اجالا ہوگا تو صرف اور صرف علم کی بدولت ہوگا، قبر میں اگر آرام ملے گا تو صرف اور صرف دولت ایمان کی وجہ سے ملے گا۔ رات کیا سمجھا آپ نے؟ آپ کے سرحانے ڈاکٹر صاحب آگے، انہوں نے 1000 دواؤں کے نام لیے، آپ کے عذاب قبر میں کوئی آسانی؟ بیرسٹر صاحب نے آ کر کے لا اور قانون کے 1000 دفعات پڑھے، قبر میں کوئی آسانی ہوئی؟ کوئی آسانی؟ اے اللہ کے نیک بندو، پتہ یہ چلا کہ دنیا کا چاہے ارب پتی آ جائے، کھرب پتی آ جائے، قبر پہ کھڑے ہو کر کے اپنی دولت کا حوالہ دے، اللہ عذاب میں کوئی آسانی نہیں پیدا کرے گا۔ مگر یہ اللہ کے نیک بندو، ایک حافظ قرآن ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال الجھے ہوئے، چہرہ پس مردہ ہے، مگر آپ کے قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، اپنی زبان پاک سے وہ قرآن پاک کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا جاتا ہے، اللہ آپ کے عذاب قبر میں آسانی پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے نیچے صرف ایک سکہ چلتا ہے، وہ سکہ ہے علم کا سکہ۔ آپ اس کو اور آسان مثال سے سمجھ لیں۔ میں بہت گہری تقریر نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی یہ موقع ہے، نہ ہی یہ محل ہے کہ بہت زیادہ گہری بات۔ آپ سے میں ایک مثال دوں، آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، نماز پڑھنے جاتے؟ ارے اگر جاتے ہوں گے تبھی کہنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو جھوٹ بولنے گناہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے نماز پڑھنے جاتے، آپ پہنچے نماز فجر، نماز فجر میں آپ نے سنت ادا کی، فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اب اس صف میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، اس میں انجینئر صاحب بھی بیٹھے، اس میں بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے، اس میں لائر صاحب بھی بیٹھے، اس میں بڑے بڑے عہدے اور منصب والے بیٹھے۔ مؤذن نے اقامت کہی، اور جب حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کی تو آگے کون بڑھتا؟ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ایم ڈی ہیں، بہت اچھے ایم بی بی ایس ہیں، بہت اچھے ایم ایس ہیں، چلیے نماز پڑھا دی؟ آپ نے کبھی کہا؟ آپ نے کبھی کسی انجینئر سے کہا کہ نقشہ بڑا اچھا بناتے، چلیے نماز پڑھا دی؟ کبھی کہا؟ نہیں۔ آپ نے کبھی کسی لائر سے کہا کہ آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر کے بحث بڑی اچھی کرتے ہیں، چلیے آج نماز پڑھا دی؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، علم کی طاقت اور خاص طور سے علم دین مصطفیٰ کا پاور دے۔ ایسے میں جبکہ ڈاکٹر پیچھے، انجینئر پیچھے، بیرسٹر پیچھے، سب کے سب پیچھے، آگے بڑھتا کون ہے؟ کون بڑھتا آگے؟ ذرا بول دیجئے، آپ لوگ بھی بولیے، اللہ نے زبان دی ہے نا، دی ہے نا۔ بلند آواز سے صرف عورتوں کا بولنا منع، آپ لوگ مرد ہیں نا، بولنا چاہیے نا۔ آپ بتائیے کہ امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، انجینئر صاحب بڑھ رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب؟ مصلی امامت پہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو حافظ قرآن آگے، مصلی پر اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو مفتی دین آگے بڑھ رہے ہیں، مصلی پہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو عالم دین آگے بڑھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ علم دین مصطفیٰ وہ دولت ہے کہ جہاں ڈاکٹر نہ پہنچ سکے وہاں یہ دولت پہنچا دی، جہاں انجینئر نہ پہنچ سکے وہاں یہ دولت پہنچائے۔ اور آپ بتاؤ اللہ کی بارگاہ کتنی بڑی، اتنی بڑی کہ جہاں پر ہمارا وہم و خیال نہ پہنچ سکے، ہمارے فکر اور شعور کی رسائی نہ ہو سکے۔ اے اللہ کے نیک بندو، بڑے بڑے لوگوں نے چاند پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے سیٹلائٹس اور خلائی جہاز بنائے، مگر آج لوگوں کی رسائی صرف چاند تک ہو سکی ہے۔ اللہ کا دربار بہت عالی ہے، اللہ کی بارگاہ بہت بلند ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی سیٹلائٹ یوز نہیں کر سکتا، کوئی بھی خلائی جہاز سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مگر وہ بارگاہ جہاں پر ہمارے وہم و گمان کی رسائی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن ہے، علم دین کا حامل ہے، جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پہنچ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مصلی پر کھڑے ہو کر کے ایک عالم دین آپ کی نماز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں کی علم کی برکتوں سے ایک انسان پہنچتا ہے۔ رات معلوم یہ ہوا
کہ علم دین مصطفیٰ انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت نافع ابن حارث یا عبد الحارث، انہوں نے اللہ کا شکر کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کی طرف سے مکہ شریف کے حاکم مقرر کیے گئے۔ ایک بار حضرت عمر سے ملاقات کے لیے مکہ شریف چھوڑ کے جانے لگے، اور جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے نافع، یہ بتاؤ کہ مکہ شریف کا حاکم تم نے کس کو مقرر کیا؟ حضرات، جو عزت آج ہمارے گاؤں میں زمیندار کے بیٹے کو نہیں، آج ساہوکار کے بیٹے کو نہیں، آج صاحب ثروت کے بیٹے کو نہیں، آج وہ عزت اللہ نے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کیوں ان کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ سب کیوں ان کے احساس میں بیٹھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا حسن و جمال اس طرح سے ہے، ان کا مال و منال اس طرح سے ہے، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے، ان کے پاس زمین جائیداد اتنی ہے، نہیں۔ بدلہ کیا ہے؟ نہ تو ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، نہ تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے، نہ تو ان کے مال و منال میں اضافہ ہوا ہے۔ پڑھا ہے تو صرف ان کے سینے میں جو علم کی دولت ہے اللہ نے صرف ایک درجہ اضافہ کر دیا ہے۔ آج سبھی لوگ ان کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، ان کا اعزاز کر رہے ہیں، ان کی تکریم کر رہے ہیں۔ یہ پتہ یہ چلا کہ آج جو بھی عزتیں حاصل ہے وہ صرف اور صرف دولت علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت نافع سے حضرت عمر نے پوچھا کہ مکہ شریف کا حاکم اور حکمراں کس کو مقرر کر کے؟ حضرت نافع عرض کرتے ہیں حضور، اپنے غلام ابن ابزا راوی حدیث۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی آزاد نہ ملا؟ تم نے ایک غلام کو مکہ جیسے شہر کا حاکم بنا دیا۔ اس وقت حضرت نافع نے ادب سے عرض کیا تھا حضور، میں نے مکہ شریف کے زمینداروں کو بھی دیکھا، مکہ شریف کے ساہوکاروں کو بھی دیکھا، مکہ شریف کے اشراف کو دیکھا، مگر مجھے اپنے غلام سے زیادہ قرآن و حدیث کا کوئی عالم نظر نہ آیا۔ آپ ذرا غور کیجئے اللہ کس طرح سے انسان کے عزت میں اضافہ کرتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضور، مجھے اپنے غلام ابن ابزا سے زیادہ کوئی قرآن و حدیث کا عالم نظر نہ آیا۔ اس وقت حضرت عمر ابن خطاب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو آسمان کی بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈالتا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھا؟ اگر انسان کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اور انسان اگر قرآن سے غافل ہو جائے تو وہی انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو علم دین کی دولت ضرور حاصل کریں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ میں فالورز اگر کسی کے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آج سب سے زیادہ فالورز، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اگر کسی کے مقلد ہیں تو حضرت امام شافعی۔ آپ کو پتا ہے کہ امام شافعی کا بیک گراؤنڈ کیا؟ ان کی والدہ انہیں جب لے کر کے مدینہ شریف پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی اس وقت یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ہاتھ میں ایک جھولا تھا اور جسم پر ایک کپڑا۔ انہیں لے کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں پر حضرت امام مالک کی درسگاہ میں ان کو جب بٹھایا تو حالت یہ تھی کہ ایک کپڑے کے علاوہ ساتھ میں کوئی کپڑا نہ تھا، مگر جب امام شافعی نے علم کی دولت حاصل کر لی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن ان کی فراغت ہوتی ہے اس دن مدینہ شریف کے لوگوں نے اتنا انعام دیا کہ 70 اونٹوں پر لادا کیا، پھر بھی وہ انعام 70 اونٹوں پر نہ آ سکا۔
اے اللہ کے نیک بندو، آپ ذرا غور کریں، احساس کریں کہ گئے تھے تو خالی جھولا لے کے گئے تھے، مگر واپس آ رہے تو 70 اونٹوں کا تحفہ لے کر۔ یہ کس کی بدولت؟ یہ علم کی بدولت۔ انہوں نے علم حاصل کیا تو اللہ نے دین بھی عطا کیا، ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی عطا کیا۔ اور ایک بڑا مشہور چمکتا دمکتا نام حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتا ہے آپ کو یہ کون؟ ایک کپڑا دھلنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں دھوبی کہتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں دھوبی کی عزت کیا ہوتی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا دھلنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں نے کپڑوں کا گٹھر بنایا، بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بیٹے جا اسے دھل کے لائے گا تو تیرے گھر کا چولہا جلے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ دیکھی، کپڑے کا گٹھر ایک کنارے پہ رکھا، بیٹھ گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، احساس نہ ہوا۔ کپڑے کا گٹھر لے کے جب واپس آئے تو ماں نے پوچھا بیٹے کپڑا دھل رہا ہے؟ کہا امی جان نہیں، آج ایک بابا کی مجلس میں بیٹھ گیا تھا، دل اتنا لگا کہ مجھے کپڑا دھونے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ماں پریشان کی بیٹا صبح کپڑے کا گٹھر لے جاتا، شام کو بغیر کپڑا دھلے واپس لاتا، یہ رہتا کہاں؟ ایک دن پیچھا کر لیا، پیچھا کرتے کرتے گئے تو کیا دیکھا کہ امام اعظم کی درسگاہ ہے، امام ابو یوسف بیٹھ کر کے ہما تن بگوش ہو کر کے امام اعظم کے فقہی مسائل کو سیکھ رہے، ان سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے۔ گئی ماں اور جا کر کے کہا بابا آپ تو تاجر ہیں، آپ تو بزنس مین ہیں، آپ کے گھر کا چراغ جلتا ہوگا، آپ کے گھر کا چولہا جلتا ہوگا، مگر میرا یہی ایک نور نظر ہے، میرے گھر کا یہی ایک سہارا ہے، یہ اگر کپڑا نہیں دھلے گا تو میرے گھر کا چراغ نہیں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اے امی جان اس بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے علم کی وہ دولت عطا کروں گا، میں اسے علم کی وہ سوغات عطا کروں گا کہ ایک دن آئے گا کہ خلیفہ وقت کا دسترخوان ہوگا، اس دسترخوان پر پستہ اور کاجو کا ایک بنا ہوا ایسا فالودہ ہوگا جس فالودے کو کوئی عام انسان تو عام انسان ہے اس وقت کا خلیفہ وقت بھی نہیں کھائے گا، جو تیرا بیٹا کھائے گا وہ بادشاہ وقت کبھی میسر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس دن حضرت امام ابو یوسف خلیفہ وقت کے دسترخوان پر بیٹھے اور سامنے خلیفہ وقت نے وہ حلوہ منگایا جسے وہ خود بھی نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت امام ابو یوسف نے ارشاد فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ دیکھ لیتی کہ علم کی برکت کیا ہوتی ہے، علم کی برکت کیا ہوتی ہے۔ جو بادشاہ نہیں کھاتا ہے وہ ایک عالم دین کھاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں الحمدللہ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ مرغا بہت توڑتے ہیں، گوشت بہت اچھا کھاتے، کھانا بڑا اچھا بات ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں آپ بھی مدرسے میں جاؤ، 8 سال تک مدرسے کے دال اور چاول کو کھاؤ، پوری زندگی گوشت کھاتے رہو گے، پوری زندگی علم کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ میرا ایمان کہتا ہے آج الحمدللہ علم کی برکتوں کی وجہ سے دسترخوان پر اتنی نعمتیں اکٹھا ہو جاتی ہے کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا چھوڑیں، یہ صرف اور صرف علم کی برکتیں ہیں، علم کے جلوے ہیں۔ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کے دسترخوان کو اپنی نعمتوں سے معمور کر دیتا ہے۔ آپ علم کی دولت کی قدر و قیمت سمجھیں۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ انسان علم سے پاتا کیا، علم سے اللہ اس کا مقام کتنا اونچا کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم القدر اور جلیل القدر مجاہد اسلام، ان کو جب ایک بار کسی جنگ میں جانا ہوا، جہاد میں جانا ہوا، تو اس وقت ان کی جو بیوی تھی ان کے پیٹ میں ایک بچہ، جب وہ جنگ پہ جانے لگے تو 30,000 دینار انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے دیا کہ جب واپس آؤں گا تو اسے سیف رکھنا۔ چلے گئے اور 30 سال کے بعد ایک روایت کے مطابق 27 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن فروخ جب واپس آئے تو آ کر کے جب گھر میں گھسنے لگے تو دیکھا کہ ایک کڑیل جوان خوبرو تندرست شخص دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ بغیر اجازت کے گھر میں کیسے داخل؟ بات جب بحث و تکرار تک پہنچے تو اندر سے ماں نے جھانک کر کے آواز دیا،
اے ربیہ دروازہ چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، تیرے باپ ہے، 30 سال پہلے اللہ کی راہ میں گئے تھے، آج 30 سال کے بعد غازی بن کے واپس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیہ نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن اندر گئے، بیوی سے پوچھا وہ کہاں ہے پیسہ؟ 30,000 درہم یا دینار کہاں؟ اس وقت ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے اسے محفوظ رکھا، میں نے اسے بچا کے رکھا۔ اس وقت خاموش ہو گئے مسجد نبوی میں، اور جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک درسگاہ لگی، اس درسگاہ میں بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ بیٹھے، وقت کے اکابر علم و فضل اپنے زانوِ تلمس کو تہ کر کے بیٹھے ہیں۔ پیچھے سے دیکھا تو نظر نہ آئے کہ کون ہے، جب ذرا قریب گئے تو کیا دیکھا کہ وہی حضرت ربیعۃ الرائے ہے جو درسگاہ میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کے ہیرے اور جواہرات لوٹا۔ حضرات جب انہوں نے دیکھا تو چہرہ فرط مسرہ سے چمک اٹھا، اپنے پڑوس اور قریب والوں کو بتانے لگے یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے بلکہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا جب کامیاب ہوتا ہے تو باپ اسے فخر سے بیان کرتا ہے، بیٹا جب عالم دین ہوتا ہے تو سب سے زیادہ چھوڑا اگر کسی کا سینہ ہوتا ہے یا تو باپ کا ہوتا ہے یا تو اس کی غریب ماں کا ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر کے جب واپس آئے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے مسجد نبوی میں بڑا خوبصورت منظر دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرا شہزادہ مسند علم پر بیٹھا تھا، سامنے بڑے بڑے اکابر علم بیٹھے تھے، وہ پڑھا رہا تھا سب پڑھ رہے تھے، وہ لٹا رہا تھا سب لوٹ رہے تھے، وہ دے رہا تھا سب لے رہے تھے، کتاب و سنت کے علم کے دریا بہہ رہا تھا۔ میں نے فخر سے کہا یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے۔ اس وقت بیوی نے کہا حضور آپ نے پوچھا کہ وہ 30,000 پیسہ کہاں گیا، آپ کو میں بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو۔ تو کہا وہ 30,000 درہم میں نے خرچ کر کے آپ کے بیٹے کو اس لائق بنایا ہے کہ آج آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں، آج آپ اس پہ رشک کر رہے ہیں۔ آج جو اب ربیہ اس لائق بنا ہے میں نے اس کو عالم دین بنانے میں میں نے اس درہم و دینار کو خرچ کیا ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن فروخ نے کہا اے میری بیوی اگر تو نے اس درہم کو کسی بزنس میں لگایا ہوتا میں خوش نہ ہوتا، کسی کو قرض دیا ہوتا میں خوش نہ ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تو نے میری دولت کے ساتھ گھاٹے کا نہیں بلکہ تو نے منافع کا سودا کیا۔ الحمدللہ تو نے میرے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے۔ 30,000 درہم تو کیا اگر ساری دولت قربان کرنی پڑتی یہ مقام نہ ملتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے گھاٹے کا نہیں بلکہ تو نے منافع کا سودا کیا۔ رات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اسی طرح سے علم و فضل کی دستار عطا کرو، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت کا تاج پہنائے، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت و کرامت کا تاج۔ اور حدیث پاک میں تو ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر اللہ ایسا تاج رکھے گا کہ اس کی چمک کے آگے چاند اور سورج کی چمک بھی پھیکی پڑی۔ آخری بات، ایک دم آخری بات کہ آپ نے آج ایک عالم دین کے محبت میں اپنے وقت کا اتنا قیمتی حصہ گزارا، آپ نے بھی گھاٹے کا سودا حدیث پاک میں ہے المرء مع من احب الیہ، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا جس سے اسے محبت ہو۔ آپ کھانے کی محبت میں آئے نہیں، آپ کسی اور چیز کی محبت میں آئے نہیں، آپ کو ایک عالم دین نے آپ کو دعوت دی، آپ اس کی محبت میں آئے اور اس کے اعزاز و اکرام میں یہاں بیٹھے۔ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ سب کا حشر اگر ہوگا تو انشاءاللہ انہی علماء کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کو ان سے محبت ہے نا؟ اگر ان سے محبت ہے تو بھلے ہی آپ عالم نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ محبت علم کے بدولت اللہ قیامت کے دن آپ کو علماء کے سب میں جگہ عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے اور ہمارے حضرت مفتی افتخار صاحب کو اللہ تعالی روز افزو علم میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ علم کی منزل ہے، اس منزل سے بھی آگے منزل ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ منزلیں طے کرتے جائیے، ہر آنے والے سال انشاءاللہ تعالی آپ کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ علم کی خدمت ہم سب کا وظیفہ حیات ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ ہمارے اندر ریاکاری نہیں، ہمارے اندر نمائش نہیں، ہمارے اندر دکھاوا نہیں، ہم صرف اور صرف پڑھیں تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے پڑھیں۔
اللہ اور رسول کی رضا یہ کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے. یہ مل گئی تو سمجھو سب مل گیا. جسے اللہ کی رضا مل گئی تو اسے سمجھو ساری کائنات کی دولت مل گئی. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نام بھی عطا کرے گا اور اس کے کام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی عطا فرمائے. حضرات اسی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب نے یہاں بیٹھ کر کے علم کی قدر اور علم کی عزت کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.